الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ محترم حضرات، خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لیکن تم اگر رب کے انعامات کا شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ ابھی کل کی بات تھی، ہم رمضان کی آمد کی خوشخبری سنا رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے۔ علماء، خطباء، واعظین استقبال رمضان کے موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے 20 دن ہم سے گزر چکے ہیں۔ ابھی 10 دن باقی ہیں، ہم آخری عشرے میں موجود ہیں، اور اسی کے مناسبت سے کچھ باتیں آج کی اس درس میں مجھے آپ کے ساتھ کہنی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یجتہدوا فی العشر الاواخر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے، اتنی جد و جہد کرتے عبادت میں، قیام اللیل میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، ما لا یجتہد فی غیرہ، یعنی اتنا اہتمام بقیہ دنوں میں نہ ہوتا، اس سے قبل کے دنوں میں، لیکن رمضان میں آخری عشرے میں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ جاتے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور ایک حدیث بالکل ویسے ہی ہے اذا دخل، جب رمضان کے آخری 10 دن آتے شد مئزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، یعنی بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں جڑ جاتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے یہ ہو جاتے، اور یہی رمضان کا آخری عشرہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کی بات جب آتی ہے تو اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے، اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بات کہی وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اعتکاف کا حکم اور تصور یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، مدینہ آنے کے بعد اعتکاف مسجد میں کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف مسجد میں کیا۔ آج کی اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب مسجدیں بند ہیں تو بہت سارے لوگوں نے فتویٰ پوچھا کہ کیا ہم ایسے زمانے میں کیا ہم اپنے گھر میں جہاں عبادت کے لیے، نماز کے لیے کوئی جگہ مختص ہو تو کیا اس جگہ ہم اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو لیکن صحیح احادیث یہ بتاتی ہیں کہ اس کا اعتکاف تو مسجدوں میں ہوتا ہے۔ اگر مسجدیں بند ہیں
تو جو نیت انہوں نے اعتکاف کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو دے دے گا۔ اور اگر اعتکاف کا اب موقع نہیں ہے تو شوال میں بھی آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک مرتبہ اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا، سارے ازواج مطہرات نے بھی اپنے اپنے خیمے لگوا دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البر یردنا، تو سارے خیمے نکالو، میں بھی اپنا خیمہ نکالتا ہوں۔ پھر شوال کے پہلے عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف مکمل کیا۔ لیکن گھر میں اعتکاف کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اکثر لوگوں نے پوچھا ہے، لیکن اکثر علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ گھر میں اعتکاف کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ اعتکاف کے بعد بات آتی ہے لیلۃ القدر کی تلاش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نام سے سورۃ القدر ایک سورت کا نام ہی رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتلایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، 80 پر 3 سال 4 مہینے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ میں آپ سے ایک ایسی رات میں مخاطب ہوں جس رات قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اگر آج کی رات لیلۃ القدر ہے انشاءاللہ، اور یہ رات ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، یہ رات ایسی ہے جس میں ہم محو گفتگو ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے اپنے بندوں کی ساری تقدیریں الگ کرتے ہیں، سال بھر کی، آپ کیا کھائیں گے، میں کیا کھاؤں گا، میں کب تک زندہ رہوں گا، آئندہ رمضان میں ہم ملیں گے، بات کریں گے، ایک دوسرے کو سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، یہ ساری باتیں آج کی رات طے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رات ہے، اور اس رات کی شرف اور فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس رات قرآن مجید کا نزول ہوا، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں بات کہی کہ یہ رات ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یہ رات ہے جس سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین اپنے فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، اور یہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی تقدیر کو لوح محفوظ سے الگ کرتے ہیں، اور سال بھر کی تقدیریں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ دوستو عزیزو، اس رات میں ہم ہیں، اور ایک بات بھی اللہ تعالیٰ نے کہی من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، آج کی رات امن و سلامتی کی رات ہے۔ تو اچھا نہیں ہوگا کہ یہ رات ہم سوتے بتا دیں اور دوسرے کاموں میں بتا دیں۔ اس رات یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ 20 دن جب تیزی سے گزر گئے ہیں تو آنے والے دنوں میں ہم عبرت حاصل کریں۔ چلیے میں آپ کو سناتا ہوں، فضیل بن عیاض سلف کے بڑے متقی لوگوں میں سے مانے جاتے ہیں۔ فضیل بن عیاض نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا 60 سنہ، میری عمر 60 سال کی۔ تو فضیل بن عیاض نے کہا کہ 60 سال سے تم اللہ کی طرف جا رہے ہو، اگر میری عمر کا ایک دن بڑھتا ہے تو میں اپنا فاصلہ طے کر رہا ہوں میرے قبر کی طرف۔ بچہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر ایک دن میری زندگی کا نکل گیا تو میں اپنی قبر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو فضیل بن عیاض نے کہا 60 سنہ، 60 سال سے تم اپنے قبر کی طرف جا رہے ہو۔ تو اس آدمی نے کہا
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فضیل بن عیاض نے پوچھا، اللہ کے بندے تم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس کا مطلب بھی تم کو معلوم ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میری ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس بات پر دھیان دے، غور سے سنیں۔ ہم بھی پتہ نہیں زندگی میں کتنی مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض نے پوچھا، جانتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا مطلب ہے؟ پھر انہوں نے بیان کیا، انا للہ کا مطلب ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، اور پھر ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ کے طرف جانے کا مطلب یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آپ ٹھہریں گے۔ سمیہ، عائشہ، ختیجہ، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الواحد، عبد الحفیظ، سب کے سب اللہ کے سامنے ٹھہریں گے۔ اللہ کے سامنے جب ٹھہریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ہماری پیٹھ تھپ تھپائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے، زندگی کی ہر گھڑی، ہر لمحے کا جواب وہاں دینا ہوگا۔ لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے، حتی یسأل عن اربع، یہاں تک کہ 4 چیزوں کا جواب وہ نہ دے۔ بہت سارے سوالات اللہ کے سامنے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے اس آدمی سے کہا، اے اللہ کے بندے، تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے پاس مجھے جانا ہے، تو اس کی تیاری تمہارے پاس کیا ہے؟ اب تو تمہاری سمجھ میں آ ہی گیا کہ اللہ کے پاس جب جاؤ گے تو اللہ تمہارے سامنے، تم کو اپنے سامنے ٹھہرا کر اللہ تم سے پوچھیں گے، بہت ساری چیزیں پوچھیں گے۔ میں نے تم کو یہ نعمتیں دی، وہ نعمتیں دی، اچھی بیوی دی، اچھے بچے دیے، ماں باپ دیے، رہنے کو اچھا سا گھر دیا، کھانے کو اچھے انواع و اقسام کے کھانے دیے، اپنی فرمائش پر کھانے پکوایا کرتے تھے۔ بتاؤ تم نے یہ کیا؟ اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالات کا جواب مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے دینا ہے۔ تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا کہ سارے سوالات کے جوابات تمہارے پاس ہیں، اب تم کو تو معلوم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہو، اللہ کے پاس تم کو جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میدان محشر میں اتنے سارے لوگ وہاں ہوں گے، اللہ نام لے کر پکارے گا، اے فلان، تو بات سیدھے اس کے دل میں جائے گی، وہ کہے گا اللہ مجھے ہی پکار رہے ہیں۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، رعشہ طاری بدن کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ اللہ کے سامنے وہ حاضر ہو رہا ہے، کس لیے؟ زندگی بھر کا حساب دینے کے لیے۔ اللہ، زندگی بھر کا حساب دینے کے لیے۔ اللہ کی بندیوں، اللہ کے بندوں، میں اپنے سے خطاب کرتا ہوں، مجھے بھی تو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلُّكُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہاں ہر ایک تنے تنہا آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب جائیں گے، تنے تنہا جائیں گے،
تنے تنہا جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے حساب دیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ جس کا نام اعمال وزنی ہے وہ اچھی زندگی میں ہے، جس کا نام اعمال میں وزن نہیں ہے اور ہلکا ہے اور وہ ہاویہ میں ہے۔ تو اب وہ آدمی بڑا پریشان ہوا۔ وہ آدمی نے کہا فما الحیلہ، اب اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ تم نے بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوگا، اللہ کے سامنے مجھے جانا ہوگا، اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہوگا، فما الحیلہ، کیسے اس مشکل سے میں نکلوں؟ کیا ایسا کروں کہ اللہ کے سامنے میں سوال و جواب کی یہ منزل میری آسان ہو جائے؟ تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا اب 60 سال کے بعد جو تمہاری زندگی باقی ہے وہ زندگی سدھار لو، وہ زندگی اچھے اعمال کر لو، تو اللہ پچھلی زندگی کے خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر تم نے یہ سننے کے بعد، یہ جاننے کے بعد بھی اپنی زندگی نہیں بدلی، گناہوں کی زندگی پر باقی رہے، تو اگلی اور پچھلی دونوں گناہوں کو ملا کر تم پر ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آخری عشرے میں ہم موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس میں بقیہ 10 دنوں میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یہ جو 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اسی لیے اس قدر کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، مجھے بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں تلاش کریں تحروا لیلۃ القدر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ بعض روایتوں میں آیا کہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو، اور اس کی نشانیاں بتائی گئی۔ اس دن کا جو سورج طلوع ہوگا اس میں شعاع تیز نہیں ہوگی، اور نہ تو حد سے زیادہ گرم دن ہوگا، نہ حد سے زیادہ سرد، بالکل معتدل قسم کا ہوگا۔ نشانیاں بتلائی گئیں۔ بہرکیف آدمی کو تلاشنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں کیا کرتے تھے؟ تو کہا ساری رات جاگتے تھے۔ ابھی تو لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، کام دھام، کچھ کو کام ہے، کچھ کو کام نہیں ہے، تو آدمی یہ تو کوشش کرے کہ چلو دنیا ہی نہیں صحیح عقبہ کی فکر کرے، آخرت بنانے کی فکر کرے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس میں بھی خیر رکھا ہے۔ بہت سارے خیر ایسے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ جب بھی ایسی راتیں آتی تھیں تو ہماری مسلم نوجوان، مسلم اولادیں گلیوں میں، سڑکوں پر سیر سپاٹے لگایا کرتی تھیں، گھومتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا کہ چلو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو منواؤ، روٹھے ہوئے رب کو منواؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان الصدقۃ تطفئ الغضب، اللہ یعنی کہ تمہارا صدقہ اللہ کے غصے کو بجھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رو رو کر اپنے دامن کو آنسوں سے تر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ان راتوں میں یہ ہے احیاء اللیل، کہ راتوں کو جاگ کر عبادت کریں۔ راتوں کو جاگ کر بہت سارے کام ہیں، راتوں کو جاگ کے جیسے مسجدوں میں زبردستی جگایا جاتا ہے، 3 مرتبہ چائے پلائی جاتی ہے، پھر کچھ کھانے ہونے بھی تقسیم ہوتے ہیں، تب جا کر ذرا مزاج بنتا ہے جاگنے کا۔ اور اس سے بھی زیادہ زوردار ایسے خطیبوں کو لایا جاتا ہے
جو چیخ چیخ کر بس یہ کر دیں، تب جا کر مزاج بنتا ہے جاگنے کا۔ تو ان راتوں میں زیادہ تقریریں اور زیادہ لمبے وعظ و نصیحت نہیں ہیں، بس یہ راتیں احیاء اللیل، آدمی رات نفل نمازیں پڑھے اور پھر تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کرے یا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اور دوسری چیز ان راتوں میں مجھے کرنا کیا ہے، تو کیا کہ ایقاظ، یعنی آدمی الاہل اپنے گھر والوں کو بھی جگائے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ اکیلے ہی جنت میں چلیں، آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہا کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کو ہم ان کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی بچوں کو جگایا کرتے تھے نماز کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو جگایا کرتے تھے، ایقظوا صواحب الحجرات۔ تو آدمی خود جا کے اپنے بیوی کو، بیٹیوں کو، بچوں کو جگانے کی کوشش کرے تاکہ وہ بھی اس خیر میں شامل ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آدمی دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرے۔ یہ راتیں ہیں جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے کہ یہ رات نزول قرآن کی رات ہے، یہ رات فرشتوں کا نزول اس میں ہوتا ہے، یہ رات ایسی ہے جس میں امن و سلامتی پھیلی ہوئی ہے۔ تو بہت خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ان 10 دنوں کو اور راتوں کو غنیمت جانتے ہیں۔ بڑی تیزی سے یہ مہینہ ہم سے گزر رہا ہے، کوشش کیجئے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی۔ تو پھر ہم چلتے ہیں اپنے بات کی طرف۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے جو بات، اصل میں ہمارے ساتھ جو باتیں ہیں حسن اخلاق کی یہ باتیں ہیں۔ حسن اخلاق میں پہلی چیز جس کا ذکر ہم نے کیا ماں باپ کی خدمت، بر الوالدین۔ اس کے بعد بات مکمل کر کے ابھی ہمارے پاس 9 دن 10 راتیں جو بھی ہیں، ہم اچھے اخلاق جو بھی ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ منشا یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے ہماری جنت ہم کو مل جائے۔ کیوں میں اس بات پر آپ کو زور دلاتا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ جنت میں لوگ کس وجہ سے جاتے ہیں؟ کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے، کیا وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل کیے جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التقوی وحسن الخلق۔ ایک تقوی کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ہم نے بڑی لمبی گفتگو رمضان کے شروع میں سن لیا۔ تقوی کیا ہے، تقوی کے ثمرات، فوائد، بینیفٹس اس کے کیا ہیں، تقوی حاصل کرنے کے راستے، دروازے کیا ہیں، تقوی حاصل ہوتا ہے تو آدمی کے اندر کیا کیا اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے سنی۔ اور دوسری چیز جس کا ذکر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحسن الخلق، اچھے اخلاق۔ اللہ اکبر، یہ 2 چیزیں میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر جنت آپ کی ہے انشاءاللہ، جنت آپ کی ہے۔ اسی لیے اچھے اخلاق کی جب بات آتی ہے تو اس میں سب سے مقدم، سب سے اب پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات آتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آدمی کا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی لیے کہا کہ بیوی کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہ آدمی پیش آ سکتا ہے جو عزت دار ہو۔ بیوی بچوں کو وہ آدمی ذلیل کرے گا جو ذلیل ہو۔ بالکل صحیح بات ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا کرنے والا عزت دار آدمی اچھا کر سکتا ہے، خود عزت دار ہے، وہ چاہے گا کہ اس کی بیوی بچے عزت سے جئیں۔ اور پھر ماں باپ کے حسن و سلوک کی جب بات آئی تو بہت ساری باتیں ہم نے سنی، اور اس میں کل کے درس میں ہم نے آخر میں ایک بات سنا کہ ماں باپ کو رلا دینا یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔
یعنی کوئی آدمی اللہ نہ کرے، اللہ معاف فرمائے، اولاد ماں باپ کو اتنی تکلیف دیں، اتنا دکھ دیں کہ ماں باپ رو لیں، ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کے جب کفاروں کی بات آتی ہے، گناہ کیسے مٹتے ہیں، گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، یعنی فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، یہ نمازیں آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ آدمی جو کچھ ہوتا ہے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ والجمعۃ الی الجمعہ، جمعہ سے جمعہ تک یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ورمضان الی رمضان، رمضان سے رمضان تک بھی گناہوں کا کفارہ ہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک آپ جو کچھ عبادتیں کرتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکفرات لما بینہن، یہ ایک دوسرے کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن ایک شرط میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، کہا اذا اجتنبت الکبائر، لیکن کب؟ جب بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ۔ دوستو، ماں اور بہنوں، اولاد اپنی ماں کو اتنا تنگ کرے کہ ماں باپ رو لیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائیں، اور وہ نمازیں پڑھتے رہیں، جمعے کی نمازیں پڑھتے رہیں، رمضان ان کی زندگیوں میں آ کر گزر جائے، کسی کی زندگی میں 50 رمضان، 60 رمضان، 40 رمضان، 20 رمضان، ہم سمجھیں کہ جنت ہماری ہے، کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرط لگائی اذا اجتنبت الکبائر، اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تب یہ گناہوں کا کفارہ بنیں گے، اگر تم بڑے گناہوں کا مرتکب ہیں، ارتکاب کرتے ہیں، تو پھر معاملہ مشکل ہے۔ ماں باپ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے جو ماں باپ جو ہیں وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرم گفتگو کی جائے، آپ عزت سے بات کریں، ہلکی پست آواز میں بات کریں، ان کے ساتھ احسان کریں، پھر جنت میں داخل ہونے کا بڑا سبب ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی جب بات آتی ہے، مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ تمہارے ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 مرتبہ بڑی تاکید کے ساتھ کہا کہ ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، یعنی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا کہ دیکھو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، دیکھو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اور پھر 4 مرتبہ کہا ان اللہ اوصیکم بآبائکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، جس میں کہا ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ہجرت یعنی آدمی کہیں سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں یہی رہوں گا، آپ کے ساتھ جنگوں میں آؤں گا، ہجرت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میرے ماں باپ ہیں، میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، میں جب آپ کے پاس آ رہا تھا، ہجرت کر کے آ رہا تھا، میرے ماں باپ رو رہے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارجع الیہما، واپس اپنی ماں باپ کی طرف جاؤ، وَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، جیسے تم نے ان دونوں کو رلایا ہے ویسے ان کو ہنساؤ۔ اللہ اکبر۔ لوگ خامخواہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اگر لوگ اسلام کی ان باتوں کو سن لیں تو ان کو سوائے اسلام کی کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کی طرف، ماں باپ کی طرف واپس جاؤ، تم نے ان کو رلایا ہے، جاؤ جب تک تمہارے ماں باپ کو ہنساؤ نہیں تب تک تم یہاں نہ آنا، یعنی جب تم نے ماں باپ کی اجازت لے کر یہاں آنا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کا بدلہ یہ ہے کہ اولاد ہمیشہ ماں باپ کی خوشی کا خیال رکھے، کوئی ایسا کام نہ کرے جن سے ان کے دل کو دکھ پہنچے، ان کی خوشی غم میں بدل جائے۔ اللہ اللہ، اولاد کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرے، جس طریقے سے بھی ہو سکے مباح طریقے سے یہ کوشش کرے کہ ماں باپ کی دل کو خوشی پہنچتی رہے۔ اور اس آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو رلاتے ہوئے آیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اپنے ماں باپ کو ہنساؤ۔ اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حدیث آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد پر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنی خدمت ماں باپ کی کرو کہ تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے۔ دوستو عزیزو، کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کی در پہ ہیں، جتنی یعنی دشمنوں کی مکاریاں ہیں، عیاریاں ہیں، ہم جن کے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو بتلائیں۔ تم جہاد کی کیسی ترجمانی کرتے ہو، جہاد کا کیا معنی بیان کرتے ہو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جہاد کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ تمہارے جنت کے 2 دروازے ہیں، ماں باپ کو ہنساؤ، ان کا دل مت توڑو، جیسے ہو سکے ان کی خدمت کرو۔ یہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جاؤ۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا ہاجر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن، ایک آدمی ہجرت کر کے یمن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کر کے آپ تک آیا ہوں، یمن سے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ کوئی یمن میں ہے تمہارا اپنا؟ اس آدمی نے کہا ابوائی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ یمن میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ نے تم کو پرمیشن دیا کہ تم میرے ساتھ آ کر جہاد کرو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، ماں باپ کی اجازت میں نے نہیں لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہما فاستأذنہما، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، پھر ان دونوں سے اجازت لو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جہاد پر جانے والے آدمی کے لیے ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، تو اگر کوئی آدمی نوکری کے لیے، پڑھائی کے لیے، کسی تجارت کے لیے، کسی مقصد کے لیے ماں باپ سے جدا ہو کر جانا چاہتا ہے تو ماں باپ کی اجازت اس کے لیے ضروری ہے۔ ماں باپ اسے اجازت دیں تبھی وہ جا سکتا ہے، اور وہ ضروری ہے۔ معاویہ بن جاہمہ السلمی فرماتے ہیں ان جاہمہ جاء الی النبی صلی اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے
کہ جاہمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ارأیت ان اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک، اردت ان اغزو وقد جئت ان استشیرک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ پر جانا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت یعنی مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل لک من کیا تمہاری اماں ہے؟ تو جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نعم میری اماں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَهَا، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ تم ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ماں کا حق ادا کرو گے تو تم جنت کو پالو گے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب ہی ہے کہ تم ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ماں کی خدمت کرو گے تو جنت کو پالو گے۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، آج کی اس مقدس رات میں میرے ساتھ جتنے لوگ موجود ہیں سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث سناؤں گا۔ جو اس حدیث کو سن لے وہ ضرور اس پر عمل کرے گا اور اپنے ہاتھ سے یہ موقع جانے نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ درمیان میں اگر دروازہ ہو تو بڑی آسانی سے داخل ہوا جا سکتا ہے، ادھر ادھر نہیں، بالکل درمیان میں بڑی آسانی سے آپ داخل ہو جائیں۔ یعنی والد کا مطلب یہ ہوا کہ ماں اور باپ دونوں جنت کے دروازے ہیں۔ فَإِن شِئْتَ، یہ خطاب، یہ آواز سارے لوگوں کے لیے ہے جو سن رہے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ان دروازوں کی حفاظت کر لو کہ تمہارے میرے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ فَإِن شِئْتَ فَاضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ يَحْفَظَهُ، اگر تم چاہو تو اس دروازوں کی حفاظت کر لو، اگر چاہو تو ضائع کر لو۔ کون بدنصیب ہوگا، کون بدنصیب بیٹا یا بیٹی ہوں گے جو جنت کے ان دروازوں کو گم کر لیں، گوا دیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکے گا۔ ارے اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے تو ہماری یہ عبادتیں، ریاضتیں، اطاعتیں، بندگیاں ہیں۔ اسی جنت میں جانے کے لیے تو ہم اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر وہ جنت کے دروازے اگر ضائع ہو جائیں تو رہا کیا ہے ہماری جھولی میں؟ ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ دوستو عزیزو، خیر سب سے بہترین دروازے جنت کے ہیں جو آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں، یہ ماں باپ ہیں۔ ان دروازوں کی حفاظت کر لے۔ اور ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے اور اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اس گفتگو کو ختم کر کے ہم دوسری گفتگو میں جائیں گے۔ بہت سارے باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ اولاد کسی صورت میں ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ کل ہمارے سامنے گفتگو رہے گی کہ اولاد کسی بھی صورت میں ماں باپ کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی رحمتوں سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو محتاج ہیں اللہ تعالی ان کی محتاجی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کی مرحومین کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر جس کی تلاش میں ہم ہیں، یا اللہ اس کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ آمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آخر میں ایک بات کہوں گا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلۃ القدر کی تلاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا کی بات کہی تھی، آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی، کریم کا ایک لفظ ہے لیکن وہ لفظ صحیح حدیثوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔